لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واللہ ذو الفضل العظیم. صلوات پڑھے محمد والے. وہ حضرات جو پیچھے تشریف فرما ہیں ان سے گزارش مؤدبانہ کہ وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ یہاں پورا ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والے. حضرات گرامی، آپ حضرات کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ اس مجلس کے بعد ایک اور مجلس ہوگی جس کو مولانا نظر محمد صاحب قبلہ گنگیر بھی اسی ممبر سے خطاب فرمائیں گے، اور ہمیں 20 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ 20 منٹ پڑھیے گا، اس کے بعد وہ پڑھیں گے. بہرحال 9:39 پہ ہم بیٹھے ہیں، 4 منٹ گزر چکے ہیں، 16 منٹ آپ کے باقی ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. بہرحال نامعلوم صاحب پروگرام کا کیا مجبوری ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ اپنی مصلحت آپ جانیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تین مرتبہ صلوات بآواز بلند ان تمام مرحومین کے لیے جو اس قبرستان میں مدفون ہیں، ان کی اللہ کو ثواب پہنچانے کی غرض سے 3 مرتبہ صلوات بآواز بلند پڑھیں. صلی اللہ محمد محمد اللہم صلی اللہ محمد محمد. بہرحال بہتر تو یہی رہتا کہ ایک ہی مجلس ہو جاتی تو اس میں گانا مفید رہتے، لیکن بغرض ثواب جب آ ہی گئے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ سورہ انفال کی 29ویں آیت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین، اے ایمان لانے والوں، اے صاحبان ایمان، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے. آپ آیت کا انداز دیکھیے، آپ شاید اسی میں آپ کا ٹائم پورا ہو جائے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والو، ان تتقوا اللہ، اگر آپ اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ آپ کے اندر حق اور باطل پہچاننے کی، تمیز پیدا کرنے کی طاقت عطا کر دے گا. سمجھے آپ؟ پہلا فائدہ اللہ سے ڈرنے کا کیا ہے؟
اے صاحبان ایمان، جب آپ اللہ سے ڈرو گے تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے اندر اتنی طاقت اور اتنا علم عطا کر دے گا کہ یقیناً آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کریں. اگر آپ اللہ سے ڈرے تب. دوسرے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، دوسرا فائدہ اللہ سے ڈرنے کا یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. دو فائدے. تیسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ صاحب فضل و کرم والا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لہذا یہ صلوات جو ہم پڑھتے ہیں اسے آپ ہلکے میں نہ لیجئے گا، اس کے بہت بڑے فوائد ہیں. اب یہ ایک فائدہ آپ کے سامنے بیان کریں گے تو شاید آپ زور سے پڑھ دیں گے مل کے. یہ فائدہ بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ ربط مسائل ختم ہوا. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت ہوگا تو اللہ ابتدا سے انتہا تک تمام مخلوق کو جمع کرے گا، اور وہاں جب سب جمع ہو جائیں گے، میری طرف دیکھیں، وہاں جب سب جمع ہو جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا. کیا ندا دے گا؟ اے اہل محشر، اے لوگوں، اگر کسی کے اوپر، اگر کسی کا محمد کے اوپر کوئی حق ہو تو وہ کھڑا ہو جائے. جب اللہ ابتدا سے انتہا تک کی ساری مخلوق کو جمع کر لے گا تو ایک منادی ندا دے گا، اے لوگوں، اگر کسی کا حق محمد پر ہو تو وہ کھڑا ہو جائے. روایت بتاتی ہے ہمارا حق محمد پر ہے. ندا کی بتاؤ تمہارا کیا حق ہے؟ وہ کہے گا کہ محمد کے بعد ہم ان کی آل پر، محمد والے محمد پر صلوات پڑھا کرتے تھے. کیا کہ ہم محمد کے بعد آپ کی آل پر درود و سلام اور صلوات پڑھا کرتے تھے کہ ہمارا حق ہے محمد کو. آواز آئے گی. بس آپ ان تمام لوگوں میں نگاہ کرو، اور جس نے بھی تمہاری مدد کی ہو یا کوئی نعمت دی ہو تو اس کا ہاتھ پکڑو، جنت میں چلے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. لہذا اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ محمد و آل محمد پر درود پڑھا کرے. لہذا یہ عظیم فضیلت ہے
اس کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جس آیت کو آپ 12 پڑھتے ہیں بچے بچے پہ یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ان اللہ وملائکتہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی درود و سلام پڑھتے ہیں محمد پر. یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اے صاحبان ایمان آپ بھی نبی پر درود و سلام پڑھیں ان کی آل پر جس طرح درود و سلام پڑھنے کا حق ہے. اب تو پڑھ دیجئے. لہذا ہمیں اس درود کی عظمت سمجھنا چاہیے. اس درود کی عظمت اتنی عظیم ہے کہ اگر اس کو نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہے. اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہے. لہذا شب شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. ایک روایت آپ کے حوالے سے اور ختم دعا انشاءاللہ سب کا سنا ہوا لیکن ایک نتیجے تک لے جانا ہے. یہ خاص کر ہمارے بچوں کے لیے ہے جو جوان نوجوان سڑکوں پہ کھڑے ہیں, ٹیمپو میں بیٹھے ہیں, پارک میں کھیل رہے ہیں. ماشاءاللہ سے وہاں تک آواز جا بھی رہی ہوگی. چوراہوں پہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے, موبائل چلا رہے ہیں, گیم کھیل رہے ہیں, کچھ جو بھی اپنا اپنا کام ہے ان کا وہ بیچارے کر رہے ہیں. گھر سے تو یہی کہہ آئے ہوں گے کہ مجلس میں جا رہے ہیں. صحیح ہے. لہذا ان تک یہ پیغام ہے. یہ تو سن ہی رہے ہیں بیچارے جو بیٹھے, ان کا کیا قصور ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے ماشاءاللہ سے پبلک بڑے ذوق و شوق میں یہاں تشریف لا رہی ہے. یہ زندہ معجزہ ہے. یہ نہیں کہ مجلس کون کرا رہا ہے, اس لیے نہیں آ رہی ہے. یہ اس لیے آ رہا ہے کہ مجلس کس کی ہو رہی ہے. لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. یہ بچوں کے لیے ہے جو ہمارے ابھی چھوٹے 10-12 سال کے ہیں اور نوجوان ہیں ان کے لیے بھی ہے. جوان اور جو بزرگ بھی اس سے درس لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. ویسے تو بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہم تو ایک ادنا سے طالب علم ہیں مکتب اہل بیت کے. یہ بزرگ کی عطا کہ ہم یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں, ورنہ ہمارے کیا بحثات کہ ہم یہاں بول سکیں. امام کھڑے ہیں, سب بچے کھیل رہے ہیں. بہلول دانا دیوانہ آل محمد آپ کو ادھر سے گزر ہوا. سب بچے کھیل رہے تھے. امام کھیلنے کے بجائے کریا کر رہے تھے. کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سب بچے کھیل رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کھلونے نہ ہوں تو میں کھلونے لا دوں. کہا نہیں. کہا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے کہا ہم کھیلنے اور کودنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے. کہا پھر رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا رو اس لیے رہے ہیں کہ ہم نے بچپن میں اپنی ماں کو دیکھا ہے, گھر میں دیکھا ہے کہ جب وہ چولہے میں آگ جلاتی ہیں تو بڑی لکڑیوں کو جلانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیتی ہیں. پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیتی ہیں, باریک باریک چھوٹی چھوٹی,
ان میں آگ لگاتی ہیں، وہ جلتی ہیں، جب وہ جلتی ہیں تو بڑی رکھی جاتی ہیں، اور چھوٹی کے ذریعے سے وہ بڑی لکڑیاں بھی جلتی ہیں۔ کہا سمجھے نہیں آپ؟ کہا اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ روز محشر ہم بڑے بڑے گناہ گاروں کے جلانے میں ہماری مدد لی جائے، یہ ہم سے کام لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ زندگی، یہ لائف، یہ حیات جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ایک انمول زندگی ہے، اللہ کی امانت ہے یہ۔ اگر اس میں ہم خیانت کرتے ہیں تو روزہ محشر جواب آتا ہے۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، ہم بات کو یہیں تمام کرتے ہیں۔ لہذا ایمان کی یہ بات سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کی اطاعت اور معصوم کی فرما برداری اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے، اور ہماری غزہ خلقت تو ہے عبادت۔ لہذا صبح سے آپ مجالس سن رہے ہیں، صبح سے کیا، یوں تو سال بھر سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن مجالس کا سلسلہ ان ایام 2 مہینے میں اور 8 دن میں زیادہ سلسلہ رہتا ہے۔ لہذا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان مجالس سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ ان مجالس کو کرنے کے بعد ہم کہاں تک پہنچے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ آ جائیے قبلہ تشریف، ایک بلند ترین صلوات پڑھنے، سب پیچھے سے ہی مدد پڑھتے ہوئے لگا۔ لہذا ہمارے غرض خلقت، اور ہم یہ دیکھیں کہ ان مجالس سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ آیا ہم ان 2 مہینے اور آج 7 روز ہو گئے، ہمارے اندر کتنی چینجنگ آئی ہے؟ اگر وہی ہے جو پہلے تھی کوئی فائدہ نہیں، اگر اس سے بھی ڈاؤن ہو گیا تو معاملہ اور خطرے میں ہے۔ لیکن ہم اگر بدل گئے ہیں واقعی تو ان مجالس کا ہمیں فائدہ ہے۔ ہم تو یہاں مقامی ہیں، قبلہ دیکھیے کہاں سے ہیں، گنج روزادہ سے تشریف لائے ہیں، شاید دہلی میں رہتے ہوں، تو دور دور سے خطیب آتے ہیں، اور ابھی سیروں کا پروگرام یہاں امام برکت پنجتنی میں ہوا، اور کتنی عبرت آمیز تقاریر ہوئی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ سنتے رہتے ہیں آپ۔ تو آیا ان تقاریر اور ان مجالس سے ہمیں کچھ فائدہ ہوا یا نہیں؟ تو یقیناً اگر ہمارے اندر تغیر تبدل ہے، پہلے سے تقوی میں بلندی ہے، پہلے سے ہم جو پہلے واجب پڑھتے تھے اب مستحب بھی پڑھنے لگے، قرآن نہیں پڑھتے تھے تو قرآن پڑھنے لگے، ہم بچوں کی طرف متوجہ نہیں تھے کہ ان کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اگر اس طرح بھی متوجہ ہو گئے تب بھی ہم کامیاب ہیں۔ مسئلہ داد اور واہوا کا نہیں ہے، واہوا تو الحمدللہ ہم کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، حوصلہ افزائی ضروری ہے، لیکن جنہیں چاہیے واہوا وہ بغیر واہوا کے بیچارے پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، اور یہ پڑھنے والا اور سننا سبھی جانتے ہیں۔ بہرحال تو ہمارا مقصد اصلاح، جو آیات آپ کے سامنے بیان کی ہے، یقیناً وہ آیات ہمیں اگر اس آیت سے بھی ہم سمجھ جائیں، 3 فوائد آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور جب شروع میں آیت پڑھی تھی تو اتنے لوگ نہیں تھے جتنے اب ہیں، تو شاید پیچھے کی ایک آیت کا ترجمہ کر کے بات تمام کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ان تتقوا اللہ، اگر آپ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے اندر اتنی طاقت عطا کر دے گا کہ آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کر لیں گے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اور یقیناً ہماری زندگی اسی میں تو کامیاب ہے کہ ہم پہچانیں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اگر ہم تمیز نہ کر پائیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، تو ایسے تو زندگی جانور بھی گزارتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں اور اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، دوسرا فائدہ اللہ سے ڈرنے کا کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ آپ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، مٹا دے۔ کوئی ہے ایسا؟ نہیں، ہر انسان چاہتا ہے اللہ کی، ہر انسان چھوٹا ہو یا بڑا۔ تیسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ صاحب فضل ہے، صاحب فضل و کرم ہے، صاحب جود و سخا ہے۔ اس سے طلب کر کے تو دیکھیں، اس کے یہاں دینے کی کمی نہیں ہے، مانگنے والوں کی کمی ہے۔ لہذا یا ایام ہم سے بہت جلد رخصت ہو چکے۔ ایک روز بات یہ ہے ایام اعضاء کا، کل شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور قبلہ شہادت بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ہم تو بطور تمہید یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اختتام قبلہ کی زیر نگرانی ہوگی انشاءاللہ، اور یہی کریں گے۔ یہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، آ گئے ہم اپنی منزل پر۔ یہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، وہ قافلہ 8 ربیع الاول کو مدینے پہنچا ہے۔ اور جب مدینہ پہنچا، مدینے کے قریب پہنچا، تو حضرت جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا تھا، اے نانا کے مدینے، ہمارا آنا ہمیں قبول نہ کر، ہمارے آنے کو قبول نہ کر، اے نانا کے مدینے۔ کتنا مصائب سے بھرا جملہ ہے، قسم خدا کی، فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ کیوں؟ نانا کے مدینے جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، ہمارے ساتھ ہمارا بھائی حسین تھا، بھائی عباس تھے، اکبر تھے، قاسم تھے، اور محمد تھے، اصغر تھا۔ نانے کے مدینے ہمارا آنے کو اس لیے قبول نہ کرا، اب ہماری گودیاں خالی ہیں، مردوں میں کوئی باقی نہیں سوائے سجاد کے، سوائے امام باقر کے۔ اللہ اکبر۔ کربلا سے شام تک امام کو پیدل چلایا گیا۔ کربلا اور شام میں 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 1000 کلومیٹر میرا مولا پیدل چلایا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو 30-40 کلومیٹر نہیں چل پاتے، اس میں بھی سہارا لیتے ہیں سواریوں کا، کبھی پیدل چلتے ہیں، کبھی سواری پہ چلتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں، سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا امام تو اتنا غریب ہے کہ وہ جب سائے میں بیٹھے تھے تو سائے میں بھی بیٹھنے نہ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو کہنا مولا کیا زدارہ سننگ میں صاحب۔ امام دھوپ میں بیٹھے ہیں، ایک
शहरों मुसलमान धूप में बैठे थे, इमाम तो धूप की तमादत से इमाम के जो गले में ये हथकड़ा बेड़ियां थी ये धूप की तमादत से गर्म हो गई थी, और इस गर्मी की वजह से, इस तमादत की वजह से इमाम का गोश्त पिघलने लगा था। इमाम वहां से उठ के खेमे के साए में बैठ गए थे। अल्लाह रोने के लिए काफी है। मैं नहीं कहूँगा कि आप रोइए, बिल्कुल नहीं कहूँगा, इसलिए कि अगर आपको सज्जाद से मोहब्बत है, अगर आपको हुसैन से मोहब्बत है तो खुद रोगे, हमारे कहने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा हर इंसान का फरीदा है तो वह ऐसे ही गिरिया करे जैसे ज़हरा ने अपने लाल पर गिरिया किया है। ये काफिला मदीने में आया, मदीने से बाहर खेमे लगा दिए गए, खेमे नस्ब हो गए, और बशीर से इमाम सज्जाद ने कहा बशीर जाओ, और जाने के बाद तुम मदीने में निदा कर दो और कहो जो काफिला 28 रजब को गया था वो आज काफिला वापस आ गया। बशीर मदीने में गए और मदीने के बाद निदा, मदीने में जाके निदा करने लगे, ऐ मदीने वालों, अरे जो काफिला 28 रजब को गया था वो काफिला वापस आ गया, वो काफिला वापस आ गया। इस जुमले को हजरत उम्मुल बनीन ने कहा। सूरह सुनने के बाद एक मर्तबा बशीर को मतवज्जे किया, बशीर अरे ये क्या खबर सुना रहे हो? कहा बीबी अरे हम सही कह रहे हैं, बीबी हम सही कह रहे हैं। एक मर्तबा उम्मुल बनीन ने कहा, उम्मुल बनीन ने सवाल किया बशीर अरे हुसैन आका का क्या हुआ? कहा बीबी हुसैन मारा गया। बीबी हुसैन मारे गए, लेकिन बीबी मौला अब्बास को कुछ ना कहना, मौला अब्बास को कुछ ना कहना, इसलिए कि मौला अब्बास ने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि कोई कुर्बानी नहीं दे सकता। अरे जब तक अब्बास रहे किसी की मजाल नहीं हो सकी कि हुसैन की तरफ नजर भी उठा के देखे। अल्लाह मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। जनाब उम्मुल बनीन ने फजल को बुलाया, बेटा फजल, जी अम्मा क्या हो गया? अरे बेटा फजल, अरे तुम यतीम हो गए, तुम्हारा बाबा करबला में मारा गया, तुम्हारा बाबा करबला में मारा गया बेटा फजल। जनाब हनफिया को खबर हुई और एक मर्तबा जनाब हनफिया ने मालूम किया क्या हुआ, क्या बात है। कहा मौला आका जो काफिला 28 रजब को गया था वो काफिला वापस आया है। कहा मेरा भाई हुसैन का क्या हुआ? कहा आका खबर इतनी दी जा रही है कि जो काफिला 28 रजब को गया था वो वापस आ गया। जनाब मोहम्मद हनफिया सख्त बीमार थे, इसलिए एकदम खबर न दी। ऐसा न हो कि भाई की खबर सुनकर आपकी शहादत ना हो जाए। लिहाजा आपको गुलामों ने मोहम्मद हनफिया को घोड़े पे सवार किया और ले जाने के बाद वहां ले गए जहां खेमे नस्ब थे। मोहम्मद हनफिया को इमाम सज्जाद के सामने खड़ा किया गया और एक मर्तबा कहा बेटा सज्जाद, बेटा सज्जाद। जी चाचा मेरा आका हुसैन का क्या हुआ? मुझे मेरा आका हुसैन नहीं दिखाई जा रहा, मेरा भाई नहीं दिखा दे रहा। लिहाजा इमाम सज्जाद ने कहा ऐ चाचा, अरे हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा, हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। असदारा सुनेंगे। उसके बाद कहा बेटा सज्जाद, बेटा सज्जाद, भाई अब्बास का क्या हुआ? कहा चचा, अरे अब्बास के दोनों
بات ہوتی ہے جب کوئی بلندی سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ہائے غربت عباس, ارے دونوں بازو قلم ہو گئے. عجب نہیں مولا عباس سر کے بل زمین پر آئے ہوں. اجرکم اللہ, مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداروں اس کے بعد جناب سغرا کہ جو بھائی کے انتظار میں حویلی میں انتظار کر رہی تھی, خبر پہنچائی گئی وہ قافلہ جو گیا تو آ گیا. جناب سغرا خیموں کے پاس پہنچی اور خیمے کے در کے سامنے کھڑے ہو کے کبھی دائیں دیکھا, کبھی بائیں دیکھا, کبھی سامنے دیکھا, کبھی اس خیمے میں دیکھا, کبھی اس خیمے میں دیکھا. جناب زینب نے کہا بیٹی سغرا کیا تلاش کر رہی ہو؟ جناب سغرا نے کہا اے پھوپھی اماں, میں اپنا بھائیا اصغر تلاش کر رہی ہوں, 4 سال کی بہن سکینہ. جناب زینب نے کہا بیٹی سغرا, اس کو حرملہ نے تیر مار کر شہید کر دیا. بیٹی سغرا اصغر مارا گیا, سکینہ قید خانے زندان میں شہادت پا گئی. اجرکم اللہ, مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداروں اس کے بعد اہل حرم روضہ رسول پر پہنچے. روضہ رسول پر پہنچے, جناب زینب جیسے روضہ رسول پر پہنچی اور ایک مرتبہ نانا آپ کی بیٹی آ گئی, نانا آپ کی زینب آ گئی, نانا ہمیں معاف کر دینا. ارے جو سفر پہ جاتا ہے کچھ نہ کچھ تحفہ لاتا ہے. اے میرے نانا, ہم آپ کے نواسے کو کھوائے, ان کی شہادت ہو گئی, لیکن نانا ہمیں خون بھرا کرتا لائے ہیں, حسین کا خون بھرا کرتا. ایک مرتبہ جناب زینب نے اس کرتے کو قبر رسول پر رکھا, قبر لرزنے لگی. اے نانا حسین شہید ہو گئے. نانا نانا جن لبوں پر آپ بوسہ لیتے تھے, جس سینے پر آپ بوسہ لیتے تھے, اس حسین کے لاشوں کو پامال کیا گیا. نانا ارے جس گلوئے مبارک کا آپ بوسہ لیتے تھے اس پر شمر نے خود خنجر چلایا, 12 ضربوں میں شہید کیا. اچھا حکم اللہ, مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اس کے بعد سنیں گے عزاداروں, یہ اہل حرم روضہ فاطمہ قبر فاطمہ پر پہنچے اور ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے کہا اماں ہم آ گئے, اماں ہم آ گئے. جناب زینب نے اپنے کو قبر فاطمہ پہ گرایا, اماں ہمیں معاف کر دینا, آپ کا بیٹا حسین ہم سے جدا ہو گیا. اماں ارے جس حسین کو تم نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا, اسے شمر نے خود خنجر سے ذبح کر ڈالا, امت نے پانی نہ دیا, 3 دن کا بھوکا پیاسا. اچھا حکم اللہ, مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اماں ہم کوئی سوغات لے کر نہیں آئے, اماں آپ کے حسین لاڈلے حسین کا خوب بھرا کرتا قبر زہرا پہ رکھا, قبر زہرا لرز گئی. اے